فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب برزخ کا سفرنامہ، تالیف نعمت اللہ صالحی حاجی آبادی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ دوسرا باب، دخول قبر سے وادی برہوت تک، منکر و نکیر کا تعارف۔ رومان کو گئے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک مہیب آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کے ساتھ ہی دور سے 2 چمکتی چیزیں نظر آئیں۔ دونوں بڑی تیزی سے میری جانب آ رہی تھیں۔ آنے والی یہ چیزیں ان خصوصیات کی حامل تھیں۔ نمبر 1، جیسے جیسے نزدیک آ رہی تھیں بڑی ہوتی جا رہی تھیں۔ نمبر 2، وہ چلتے ہوئے اپنے عقب میں گرد و غبار اڑاتے آ رہے تھے۔ نمبر 3، وہ نزدیک آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ قوی الحبسہ 2 دیو تھے۔ ان کی ناک کے نتنوں، کانوں اور منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ نمبر 4، ان کے بال لمبے اور گھنگریالے تھے جو ان کی کمر کی جانب سے لٹکے ہوئے گرد و غبار اڑا رہے تھے۔ نمبر 5، میرے خوف و وحشت کی انتہا اس وقت ہوئی جب میں نے دیکھا کہ ان دونوں کے ہاتھوں میں اتنا بڑا لوہے کا آتشی گرز تھا جسے دنیا کا کوئی شخص ہلانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا۔ نمبر 6، ان کی آنکھیں خون سے بھرے 2 پیالوں کی مانند تھیں۔ نمبر 7، چلتے ہوئے ان کے ناخن زمین کو پھاڑ رہے تھے۔ نمبر 8، ان کی آواز آسمانی بجلی کی گرج کی طرح تھی۔ لیال الاخبار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 22۔ یہ خوفناک منظر اس بھیانک منظر سے کم نہ تھا جو میں اسرائیل کے ساتھ ملاقات کے موقع پر دیکھ چکا تھا، لیکن خوف و وحشت کی وجہ سے اپنی جگہ پر بت بنا کھڑا تھا۔ وہ عظیم الجثہ دیو اپنی غضبناک شکلیں میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لگتا تھا وہ مجھے پہلے سے جانتے ہیں اور میں نے ان سے کوئی برا سلوک کیا ہے۔ میں خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا بدن پاش پاش ہونے والا ہے۔ میں ان کی خوفناک شکل کو دیکھنے سے بچنے کے لیے آنکھیں بھی نہیں بند کر سکتا تھا، کیونکہ میری مثالی جسم میں مادی جسم والی خصوصیات نہیں تھی، بلکہ اس کی پلکوں سے روشنی آر پار ہو جاتی تھی۔ نکیر کا سوالات۔ ان دونوں میں سے ایک اپنی مہیب آواز میں گرجا۔ اس کی گرجدار آواز کے ساتھ آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے سمجھا کہ آسمان پر سخت گرج چمک ہو رہی ہے۔ اس نے کہا، اے پلید انسان، ذرا یہ تو بتا کہ تمہارا رب کون ہے؟ میں بڑی پیچارگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن میری زبان سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ اس سے وہ مزید غضبناک ہو گیا۔ اس نے اور اونچی آواز میں گرج کر کہا، میں نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں اسے جواب دیا، مجھے تو اپنے پیٹ کے سوا اور کوئی خدا نظر نہیں آتا۔ سفینہ بحار 8 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 493 کتاب کا حوالہ تھا یہ۔ لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میرا نام نکیر ہے۔ مجھے اس لیے نکیر کہتے ہیں کہ میں خدا، رسول اور امام اور قیامت کے منکروں سے سوال کرتا ہوں۔ مجھے یہی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اب جلدی سے بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ میں خاموش رہا۔ وہ غضبناک ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس موقع پر مجھے اپنا ایک مومن دوست یاد آ گیا ہو جو ہمیشہ مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہتا تھا، اگر انسان گناہ سے پرہیز کرتا ہو، خدا، اس کے پیغمبروں اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ہو، تو اس کی قبر میں پہلی رات کو جب منکر و نکیر اس سے اس کے عقائد کے بارے میں سوالات کریں گے، اس موقع پر حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام وہاں تشریف لائیں گے اور
بنفس نفیس ان سوالات کے جوابات اس مرحوم کو تلقین فرمائیں گے۔ میں حسرت کرتا رہا کہ آخر کیوں اس مخلص اور دلسوز مومن دوست کی باتیں میرے سیاہ اور تاریک دل پر اثر انداز نہ ہوئی، اور میں نے نہ گناہ کی آلودگی سے اپنا دامن بچایا اور نہ اپنی اصلاح کی کوشش کی۔ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو حضرت علی علیہ السلام اس موقع پر مجھے ان عقائد کی تلقین فرماتے اور ان خطرناک فرشتوں سے مجھے نجات دلاتے، جس پر مجھے اس ذلت اور رسوائی اور اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بہرحال جب نکیر نے دیکھا کہ میں اس کے پہلے سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں، تو اس نے دوسرا سوال کرتے ہوئے کہا، خدا کی کتاب کا کیا نام ہے؟ کیا تم نے ان چیزوں پر عمل کیا جنہیں خدا نے اس پاک کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، اور کیا تم ان چیزوں سے باز رہے جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مقدس کتاب میں منع فرمایا ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے اس کتاب کا نام معلوم نہیں ہے۔ جب نام ہی نہیں جانتا تو عمل کی نوبت کب آتی ہے؟ نکیر مجھ سے جو سوال بھی کر رہا تھا، میری طرف سے اسے کوئی جواب بھی نہیں مل پا رہا تھا، اس لیے لمحہ بہ لمحہ اس کے غیظ و غضب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ غضبناک ہو کر اپنا آتشی گرز گھما رہا تھا، جس کی حرارت اور درد سے مسلسل میرا سر پھٹا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود میں اس انتظار میں تھا کہ شاید وہ مجھے کوئی اذیت نہیں پہنچائے گا۔ نکیر نے اپنے سوالات جاری رکھتے ہوئے کہا، اے خبیث انسان، تیرا پیغمبر کون ہے؟ میں نے جلدی سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ میں جلدی میں جواب دے رہا تھا تاکہ سوال و جواب کا سلسلہ جلد ختم ہو جائے اور وہ دونوں اپنی خوفناک شکلیں لے کر وہاں سے چلے جائیں۔ اس کے بعد نکیر نے یہ سوال پوچھا، تمہارا قبلہ کون سا ہے؟ میں نے کہا، شکم اور شہوت کے سوا مجھے کوئی اور قبلہ نظر نہیں آتا۔ اس موقع پر مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو میرا مخلص دوست بار بار مجھے سنایا کرتا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا پیٹ ان کا خدا، روپیہ پیسہ ان کا دین، عورتیں ان کا قبلہ، اور مال و دولت ان کی عزت و شرف ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 453، سفینۃ البحار 8 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 493۔ نکیر نے آخری سوال کرتے ہوئے کہا، اے ذلیل انسان، تمہارے امام کون تھے؟ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر انتہائی اس کے ساتھ بولا، مجھے نہیں پتا کہ میرے امام کون تھے، لیکن آپ لوگ مجھ پر رحم کریں۔ میں مسلسل روئے جا رہا تھا اور ان کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، لیکن مجھ میں یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے قریب جا کر ان کے پیروں پر گر پڑوں اور درخواست کروں کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آہوزاری کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے فرشتوں، میں اب تک بہت سی دردناک اذیتیں برداشت کر چکا ہوں، جن میں سے ایک تمہارا یہ خوفناک چہرہ دیکھنا بھی ہے۔ خدارا اب مجھے یہ گرز نہ مارنا۔ لیکن انہوں نے میری اس خستہ حالی پر کوئی توجہ نہ دی اور میری آہوزاری کا ان پر کوئی اثر ہوا۔ لگ رہا تھا وہ ہر طرح کے احساس سے آ رہی ہیں، البتہ مجھ جیسے سیاہ روح کا ان جیسی سخت اور ہیبت ناک مخلوق سے رحم کی توقع رکھنا بالکل بے معنی تھا۔ یہ بات بھی ملحوظ خاطر ہے کہ میں وہاں پر دنیا کی طرح ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ میں جو کچھ کہہ رہا تھا وہ بالکل حقیقت کے عین مطابق تھا۔ اگر مجھ میں جھوٹ بولنے کی طاقت آ بھی جاتی تو فوراً سمجھ جاتے عالم برزخ اور قیامت میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ وہاں صرف سچائی کی حکومت ہے اور کسی طرح کا دھوکہ یا فریب ممکن نہیں ہے۔ نکیر کے سوالات ختم ہو چکے تھے۔ میں دل میں اس بات پر خوش تھا کہ اس نے مجھے کوئی عذاب نہیں دیا، مگر فوراً دوسرے فرشتے نے بولنا شروع کر دیا اور کہا کہ میرا نام منکر ہے۔ میں ان لوگوں کے پاس آتا ہوں جنہوں نے دنیا میں منکرات یعنی برے اعمال انجام دیے ہوتے ہیں، اور تو بھی اس قسم کے لوگوں میں سے ہے۔ اس کے بعد اس نے غضبناک ہو کر کہا، اے مجرم اور خطا کار انسان، سوچ سمجھ کر میرے سوالات کا جواب دو، نہیں تو تمہیں وہ عذاب سہنا پڑے گا جو آج تک تم نے دیکھا نہیں ہوگا، جو آج تک تم نے دیکھا نہ سنا ہوگا۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ تو نے اپنی زندگی کیسے اور کس راہ پر گزاری؟ تمہاری اس زندگی کا ماحصل کیا تھا؟ بقول شاعر، میری قیمتی زندگی صرف اسی فضول فکر میں گزر گئی کہ گرمیوں میں کیا کھاؤں اور سردیوں میں کیا پہنوں۔ میں نے ڈر کے مارے اپنی گردن جھکا دی اور کہا، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے میری تمام تر کوشش
یہ رہی ہے کہ دنیا کی خوبصورتی سے لذت اٹھاؤں، اس کی بہترین نعمتوں سے بہرہ مند رہوں، دنیا کی حسین ترین عورتوں سے لطف اندوز ہو سکوں، دنیا کے خوبصورت لباسوں کو زیب تن کروں اور اپنی زندگی کو ہوا و ہوس اور عیش و عشرت میں گزاروں۔ میں نے کبھی بھی اس سے ہٹ کر نہیں سوچا۔ البتہ آپ لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، یہ میرا باپ تھا جس نے مجھ میں بے دینی کا بیج بویا اور پھر مسلسل اپنی زبان اور اچھے کردار سے اس کی آبیاری کی۔ منکر نے غضبناک نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہا، فضول باتیں مت کرو، تمہارا باپ تو بہت پہلے ہمارے پاس آ چکا ہے، وہ تمہارے پاس زیادہ عرصے تک نہیں رہا۔ اس کے بعد اس نے کہا، اے منہ زور انسان، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ کیا تمہارے پاس اچھے برے، ثواب و گناہ، خوبصورتی اور بدصورتی کو پہچاننے کی صلاحیت موجود نہ تھی؟ کیا تم حیوان تھے؟ تم جیسے بے عزت و بے آبرو شخص سے تو بہت سے حیوان ہی اچھے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 178۔ یہ جو اس وقت تم اپنی تمام برائیوں کو اپنے باپ کے کھاتے میں ڈال رہے ہو، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے اگلے سوالوں کو سوچ سمجھ کر جواب دو۔ پھر اس نے فوراً پوچھا، تم نے دنیا میں جو مال و دولت کمایا اسے کہاں خرچ کیا؟ میں نے کہا، میں نے وہ سب کچھ اس جسم کی لذتوں کی نظر کر دیا جو اس وقت مٹی تلے سو رہا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ جسم ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا اور میں اس کے ذریعے لذتیں اٹھاتا رہوں گا۔ اس نے پوچھا، اے بدبخت انسان، کیا تم دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے، خدا کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتے تھے؟ کیا تم روزہ رکھتے تھے؟ کیا تم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں دیگر لوگوں کی طرح بھوک اور پیاس کا ذائقہ چکھتے تھے؟ کیا تم ان ایام میں اپنے خدا سے لو لگاتے تھے؟ میں نے شرمندگی سے کہا، نہیں، میں دنیا میں نہ نمازی تھا اور نہ روزے دار، بلکہ میں نمازیوں اور روزے داروں سے نفرت کرتا تھا اور ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھتا تھا۔ منکر نے بڑے غیظ و غضب سے پوچھا، کیا تم دنیا میں اپنے مال سے شرعی واجبات، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے تھے؟ کیا تم قرآن مجید کے حکم کے مطابق خمس نکالتے تھے؟ کیا تم معاشرے میں موجود یتیموں اور نادار لوگوں کی امداد کرتے تھے؟ اور کیا تمہیں معاشرے کے بھوکے لوگوں کی فکر ستاتی تھی؟ میں نے جواب دیا، نہیں، میں خمس اور زکوٰۃ کو خرافات اور دقیانوسیت پر مبنی خیالات سمجھتا تھا۔ میں قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا تھا کہ مجھے معلوم ہو سکے کہ ان چیزوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ میں دینی محافل میں بہت کم شریک ہوتا تھا۔ پھر میں نے منکر کی طرف رخ کر کے کہا، اگر آپ مزید غصے میں نہ آئیں تو میں آپ سے ایک سوال کروں، برائے کرم میرے سوال کا جواب عنایت فرما دیں۔ منکر نے کہا، تمہیں اجازت ہے، جو پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھ سکتے ہو۔ میں نے کہا، کیا خدا تعالیٰ تمام امور سے آگاہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر اس نے تم لوگوں کو میری طرف کیوں بھیجا ہے کہ میں تمہارے سوالات کا جواب نہ دے کر شرمندگی اٹھاؤں؟ اس نے کہا، خدا تمام ظاہر و باطن امور سے باخبر ہے، وہ تو انسان کی آنکھ کی اس بے ایمانی کو بھی جانتا ہے جو انسان کے چہرے سے اٹھتی ہے اور پلکوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی حرام چیزوں کی طرف دیکھتی ہے، وہ تو دلوں میں چھپے بھیدوں سے بھی خوب آگاہ ہے۔ از اقتباس از سورہ مومن آیت نمبر 18۔ جی ہاں، خدا تعالیٰ لوگوں کی تمام پوشیدہ باتوں سے آگاہ ہے، ان چیزوں سے جنہیں کان آہستگی سے سنتے ہیں، تاریکی میں ڈوبی رات کے دوران آہستہ قدموں کی چاپ سے، پہاڑوں میں موجود جنگلی جانوروں کی پوشیدہ غاروں سے، سمندروں کی گہرائیوں میں موجود آبی مخلوقات کے سانس کی حرکت سے، باپ کی صلب کے نطفے کی حرکت سے جو ماں کی رحمدانی میں جا کر اس کے جرثوموں سے جا ملتا ہے، بارش کے قطروں سے، اس موتی سے جو سیپ کے اندر پنہاں ہوتا ہے، اور سمندر کی لہریں اسے اپنے دامن میں فرمان چڑھاتی ہیں، ہر ذرے کے وزن سے، ہر درد مند کی آہ سے، اور وہ ان سب سے خوب آگاہ ہے۔ اقتباس از نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 91، قسمت 88-95۔ یہ ابتدائی امتحان اور سوال و جواب تم اور تمہارے جیسے بدکاروں کے لیے ایک طرح کی روحانی اذیت اور جسمانی عذاب ہے، جس کا مزہ تم جیسوں کو ضرور چکھنا چاہیے۔ جی ہاں، منکر ٹھیک کہہ رہا تھا، کیونکہ سوال و جواب کا یہ سلسلہ میرے لیے روحانی اذیت کا بھی باعث تھا اور جسمانی عذاب کا بھی۔
روحانی اذیت اس طرح سے کہ میں مرنے کے بعد انجام دیے ہوئے اپنے برے اعمال اور ان نیک اعمال پر کہ جنہیں میں انجام دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود انجام نہیں دے سکا تھا، پر سخت نادم اور پریشان تھا اور پشیمان تھا، لہٰذا ان کی یاد ہی میرے لیے بہت بڑی روحانی اذیت کا باعث تھی۔ مثال کے طور پر جب مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تم نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، شرعی واجبات ادا کرتے تھے، تو میری ندامت اور پشیمانی کی انتہا ہو جاتی۔ لگتا تھا جیسے ان سوالات کے ذریعے میرے زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہے اور انہیں دوبارہ ہرا کیا جا رہا ہے۔ آگ کے گرز، یہاں پر منکر کے سوالات بھی ختم ہو گئے۔ میں اس پہلے امتحان میں مکمل ناکام ہو چکا تھا، کیونکہ میں منکر نکیر کے کسی بھی سوال کا درست جواب نہیں دے سکا تھا۔ حالانکہ میرے جنازے پر تلقین پڑھنے والے نے کہا تھا کہ جب اللہ کے دو مقرب فرشتے آئیں گے تو تمہیں اس طرح سے جواب دینا ہے، لیکن میں چونکہ ان چیزوں پر سچا ایمان نہیں رکھتا تھا، اس لیے میں کسی بھی سوال کا صحیح جواب نہ دے سکا۔ در حقیقت اس تلقین کا مجھ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ اس موقع پر نکیر اور منکر نے اپنے آتشی گرز فضا میں لہرائے اور دونوں مل کے گرجے، اے بد کردار انسان، لو اس عذاب کا مزہ چکھ لو جس کا تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے۔ سورہ دخان آیت نمبر 48۔ اس کے ساتھ ہی دونوں نے مل کر مجھے زور سے وہ گرز مارے کہ زمین و زمان میں بھونچال آ گیا۔ لگ رہا تھا جیسے میرا پورا وجود تباہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی آگ نے مجھے اور میری قبر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے شعلے قبر کے اطراف کو چھو رہے تھے۔ میری چیخ و پکار ہر سو گونج رہی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا یہ آخرت کی آگ ہے۔ اس حالت میں میرے آس پاس دور تک آگ اور دھوئیں کا پھیلا ہوا تھا۔ مجھے اپنی لاش جلنے کی بدبو آ رہی تھی۔ آگ کے ان شعلوں کے درمیان میں اس طرح چیخ رہا تھا جیسے پوری دنیا میری آواز سن رہی ہے۔ یہ بہت دردناک عذاب تھا۔ وہ دو فرشتے بڑے غیظ و غضب سے بار بار مجھ پر گرز برسا رہے تھے۔ میں نہ تو التماس کر سکتا تھا اور نہ اس عذاب کو برداشت کرتا تھا۔ مجھ پر نہ بے ہوشی طاری ہو رہی تھی اور نہ موت آ رہی تھی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 73۔ صرف عذاب ہی عذاب تھا، کاش موت فنا ہوتی اور میں فنا ہو کر اس دردناک عذاب سے محفوظ ہو جاتا۔ اس کے بعد انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ یہ عذاب صرف گناہ گاروں کے لیے ہے۔ اگر تم گناہ گار نہ ہوتے تو تمہاری وسعت نظر کے برابر تمہاری قبر کشادہ ہو جاتی اور تمہارے سرانے کی طرف سے تمہاری قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا۔ فروع کافی جلد نمبر 3 باب نمبر 89 حدیث نمبر 1 صفحہ نمبر 244 اعمالی الاخبار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 32۔ جنت کی روشنی اور اس کی خوشبو تمہاری قبر کو منور و معطر کر دیتی۔ انواع و اقسام کے کھانے اور مشروبات، بہترین قالین، پرندوں کا گوشت اور دیگر بہشتی آسائشیں تمہاری منتظر ہوتی۔ حور و غلمان مشک و عنبر کی قندیلیں لے کر تمہارے استقبال کو آتے اور قیامت تک تمہارے مونس و ہمدم ہوتے۔ آگ اور دھوئیں اور اہل جہنم کے خون اور غلاظت کی بدبو کی بجائے گل و ریحان اور جنت کی پرکیف ہوا تمہارے مشام کو فرد بخشتی۔ اس صورت میں ہم تم سے وہی کہتے جو ہم مومنین سے کہتے ہیں، ایسے آرام سے سو جاؤ جیسے ایک دلہن بڑے عیش و عشرت سے اپنے نرم و نازک اور پرمسرت بستر پر سوتی ہے اور اسے کوئی غم و اندو نہیں ہوتا۔ اعمالی الاخبار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 37۔ لیکن اب تمہاری یہ حالت ہے جس کا مشاہدہ تم خود کر رہے ہو۔ خوفناک اذیتوں کا یہ سلسلہ صبح ہونے تک جاری رہا۔ اجالا ہونے پر وہ آگ بھی غائب ہو گئی اور وہ فرشتے بھی۔ جب میں نے خود پر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میرا تمام گوشت جل چکا ہے اور کچھ ہڈیاں باقی بچی ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ میرا جسم اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ میں نے جان لیا کہ یہ عذاب اور خوف و وحشت سے لبریز زندگی کا آغاز تھا جس میں کسی قسم کی بہتری کی کوئی امید نہ تھی۔ میں چونکہ ان مناظر کا مزہ چکھ چکا ہوں، اس لیے میں نے آسانی سے انہیں آپ کے لیے بیان کر دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں کے لیے انہیں قبول کرنا اور ان پر یقین کرنا انتہائی دشوار ہے،
کیونکہ تم اپنے اس مادی دماغ سے سوچتے ہو۔ یہ صرف ایمان کی طاقت ہے جس کی مدد سے ان عذابوں کے بارے میں یقین حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ان باتوں کا یقین نہ آئے اور یہ سمجھیں کہ یہ ایک طرح کے خیالات ہیں تو فی الحال آپ کو اس کا حق حاصل ہے، لیکن جب تم اس دنیا سے رخصت ہوگے تو پھر تم سب میری طرح ان حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور تمہیں ان پر یقین آ جائے گا۔ دل نشین نصیحتیں۔ اے دنیا میں زندگی بسر کرنے والے انسانوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ذرا عقل سے کام لو۔ میری طرح غرور و تکبر، خود غرضی اور جہالت اور بے دینی و گمراہی کا شکار نہ بنو۔ خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 194۔ کیونکہ عالم برزخ سے واپسی کا کوئی راستہ وجود نہیں رکھتا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 99۔ کاش ہر شخص اپنے گناہ کی اصل حقیقت کا مشاہدہ کر سکتا اور اس کی مجسم شدہ شکل کو دیکھ پاتا۔ وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں جو دنیا میں ہی گناہوں کی حقیقت کا ادراک کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ دنیا ایک شہوت ران دلہن کی مانند ہے جو ہر روز کسی نئے آدمی کو پھنسا کر اس کی آغوش میں جا سوتی ہے اور پھر طرح طرح کے نخرے دکھا کر مختلف گل کھلاتی ہے۔ کاش ہم یہ بات سمجھ سکتے کہ دنیا کی ہر حکومت اور اقتدار کبھی پائیدار نہیں رہا، یہ مسلسل تبدیلی کا سفر طے کر رہا ہے۔ اس کی لذت آلودہ، اس کی خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم، اس کا میٹھا پانی کڑوا، اس کی مٹھاس میں تلخی، اس کی غذا زہر آلود، اس کے وسائل بیکار، اس کی عیش و عشرت کانٹا، اس کی سلامتی کے ساتھ بیماری اور اس کی دولت کی جمع آوری میں کوئی نہ کوئی عذاب پوشیدہ ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 111۔ بقول شاعر، ترجمہ: اس دنیا پر اتنا زیادہ عاشق ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس بڑھیا کا تو ہر فعل مکاری و فریب سے لبریز ہے۔ دنیا ایک ناز و ادا والی اور دل وہ لینے والی عورت ہے، لیکن یہ کسی کے ساتھ بھی حق زوجیت ادا نہیں کرتی۔ یہ ایسی حاملہ ماں ہے جس کی کوکھ سے کئی فرزندوں نے جنم لیا، لیکن اس نے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس میں ذرہ بھر بھی ممتا دکھائی نہیں دیتی۔ دنیا کی غذا انتہائی زہر آلود ہے، اس کے ساتھ وابستگی ایسی ہے جیسے ایک بوسیدہ اور کمزور رسیاں۔ نہ اس کے نشاط و سرور کو دوام ہے اور نہ اس کے غم و اندو کے پیچھے کوئی آسودگی اور آرام ہے۔ جس شخص کو بھی اس دنیا سے مسرت و شادمانی نصیب ہوئی، اسے ان مسرتوں کے بعد اشک بار کر دینے والے غم اور گلوگیر کر دینے والے دکھوں کا بھی ضرور سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ مفت میں کسی پر اپنی لذتیں نچھاور نہیں کرتی، بلکہ اس کی لذتوں اور شاد کامیوں پر گناہ اور برائی کی منحوس پرچھائیوں کا سایہ ہوتا ہے۔ اگر اس کا ایک رخ دل فریب ہے تو دوسرا انتہائی بھیانک اور تلخ۔ یہ دنیا ایک مکار جادوگر ہے جو واقف و ناواقف، چھوٹے بڑے، دانا و ناداں، عالم و جاہل، امیر و غریب، پیر و جوان، مرد و عورت، دیہاتی اور شہری، ہر ایک کو دھوکہ اور فریب دیتی ہے۔ یہ کسی پر رحم نہیں کھاتی، اس کی کسی بھی زینت و زیور میں خیر و بھلائی وجود نہیں رکھتی۔ ہاں، یہ چیزیں اس دنیا میں اگر نصیب ہو سکتی ہیں تو صرف تقوی اور پرہیزگاری میں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 25۔ کتنے ہی لوگوں نے اس پر بھروسہ کر کے اسے اپنا سب کچھ سمجھ لیا، لیکن اس دنیا نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اس دنیا نے کتنے زیادہ عزت و جاہ و منصب کے مالک لوگوں کو پست و کمزور بنا دیا۔ آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا کہ سکندر نے یہ وصیت کی تھی کہ اس کا جنازہ اٹھاتے وقت اس کے ہاتھوں کو تابوت سے باہر رکھا جائے۔ جب وہاں موجود لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، میں لوگوں کے لیے یہ حقیقت ثابت کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اتنی حکومت و سلطنت اور اتنے زیادہ ملک فتح کرنے کے باوجود اس دنیا کے مال و دولت سے کچھ بھی نہیں لے جا رہا، بلکہ خالی ہاتھ اپنی قبر کی جانب روانہ ہو رہا ہوں۔ یہ میری ہمدردانہ اور دل سوزانہ باتیں تھیں جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ لوگ میری طرح قبر اور برزخ کے عذاب اور اذیت سے بچنے کی کوئی تدبیر کر لو۔ یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا ضروری ہے کہ ابھی آپ اس مادی دنیا میں موجود ہیں، اب بھی موقع ہے اپنی اصلاح کر لیں تاکہ آپ کو میری طرح عذاب و تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
اتنی زیادہ اذیتیں اور عذاب سہنے کے بعد کچھ دیر کے لیے مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے لگا جیسے دو شخص میرے دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک خوبصورت اور دوسرا بدصورت تھا۔ دونوں سر سے لے کر پاؤں تک میرے تمام اعضاء کو سونگھ رہے تھے اور اپنے ہاتھ میں موجود رجسٹروں میں کچھ لکھتے جا رہے تھے۔ ان کے پاس تھیلیاں بھی تھیں جن میں وہ کچھ ڈال کر انہیں سیل بند کر رہے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے، تھیلیوں سے مراد انسان کی زندگی کے شب و روز ہیں جن میں اس نے اچھے یا برے اعمال سر انجام دیے ہیں۔ یہ لوگ میرے کچھ اعضاء جیسے دل، آنکھ، کان اور زبان کو زیادہ سونگھ رہے تھے۔ اس دوران یہ ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے اور پھر ایک دو مرتبہ اس عضو کو سونگھ کر کچھ لکھتے اور تحریر کو ان تھیلیوں میں ڈال کر ان کا منہ بند کر دیتے اور انہیں دوسری تھیلیوں کے پاس رکھتے جاتے۔ میں جان بوجھ کر بے سود پڑا ہوا تھا تاکہ انہیں یہ پتہ نہ چل جائے کہ میں جاگ رہا ہوں۔ ان کی دقت اور باریک بینی مجھے حیران اور پریشان کیے جا رہی تھی۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ وہ میری نیکیاں اور برائیاں لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا کام تمام کر کے ان تحریروں کو لوہے کے ایک توق میں تبدیل کر کے میرے گردن میں لٹکا دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے، اس بارے میں قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ ہم انسان کے نامہ اعمال کو ایک کتاب کی صورت میں توق بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیں گے اور قیامت کے دن اسی کتاب کو اسے اس طرح نکال دکھائیں گے کہ وہ اس کے ایک صفحے کو بخوبی ملاحظہ کر لے گا۔ اس موقع پر اسے مخاطب کر کے کہا جائے گا، آج تم خود اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لو اور دیکھ لو کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ آج تم خود اپنا محاسبہ کرو کیونکہ آج کے دن تمہارا اپنا محاسبہ ہی کافی ہے اور تم خود ہی اعمال کے گواہ ہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 اور 14۔ تم دن کو قبرستان میں نہیں رہ سکتے۔ ہیڈنگ ہے یہ۔ ان دونوں فرشتوں کے جانے کے بعد ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک اور خوفناک مخلوق ظاہر ہو گئی۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے مجھے لوہے کے ایک آتشی صندوق میں ڈال دیا۔ لگ رہا تھا اس مضبوط اور 7 دھاتوں سے بنے صندوق کو میرے ماپ کے مطابق یعنی ناپ کے مطابق بنایا گیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے، 7 دھاتوں سے بنے اس صندوق سے مراد انسان کا برا اخلاق ہے جس غضب کے ڈنگ کے ذریعے ویلڈ کیا گیا، جوڑا گیا ہے۔ یہ صندوق عالم برزخ میں آگ سے دہکتے ہوئے آئینی صندوق کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے اس میں ڈال کر اس کے ڈھکنے کو کابلوں سے کس دیا گیا اور یہ باریک ہونا شروع ہو گیا حتیٰ کہ ایک چھوٹی کیتلی کی نالی کے برابر ہو گیا۔ میری ہڈیوں کا سرما بن چکا تھا اور میرے بدن کا سیاہ عرق نکل آیا تھا۔ کتاب کا حوالہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث میں آیا ہے، قبر انسان کو اس زور سے دبائے گی کہ ماں کا وہ دودھ انسان کی ناک سے باہر آ جائے گا جو اس نے بچپن میں پیا تھا، اور چونکہ یہ دودھ دراصل خون حیض سے بنتا ہے لہٰذا عین ممکن ہے کہ یہ گاڑھا اور سیاہ ہو۔ یہ لوگ مجھے قبرستان سے باہر لے گئے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد انہوں نے صندوق کھول کر مجھے باہر نکالا۔ جب صندوق کے اندر تھا تو یہی سوچ رہا تھا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کا میں نے دنیا میں نام سن رکھا تھا۔ ان مخلوقات میں سے ایک نے کہا، تم جیسے روسیہ لوگوں کو دن کے وقت قبرستان میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ دن ہوتے ہی مومنین کی پاک روحیں قبرستان میں آتی ہیں۔ جو لوگ دن کے وقت اہل قبور کی زیارت کے لیے آتے ہیں، یہ پاک ارواح انہیں دیکھتی ہیں اور خدا تعالیٰ کے حضور ان کے لیے مغفرت اور بخشش طلب کرتی ہیں۔ تم گناہ گاروں کو صرف رات کے وقت قبرستان میں رہنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد اس نے غضبناک ہو کر کہا، اے وہ انسان جو پوری زندگی خدا، دین اور الہی پیشواؤں سے دور دور رہے ہو، تمہیں ایک بار پھر اس صندوق میں داخل ہونا پڑے گا۔ میں نے کہا، تمہیں خدا کا واسطہ مجھ پر ترس کھاؤ، اب مجھے مزید عذاب میں نہ ڈالو، مجھ پر اتنی بے رحمی نہ کرو، میں تو ابھی کچھ دیر پہلے اس صندوق سے باہر نکلا ہوں۔ اس نے کہا، خاموش ہو جا، تم ہمیں اس ہستی کا واسطہ دے رہے ہو جس پر دنیا میں تمہارا ایمان ہی نہ تھا۔ علاوہ ازیں یہ وہ مادی دنیا نہیں ہے جس میں تم آہوزاری اور توبہ کر کے ہمیں رحم کھانے پر مجبور کر سکتے ہو۔ تمہیں ہر حالت میں دوبارہ اس صندوق میں داخل ہونا پڑے گا۔ تمہیں
تاکہ تمہیں اس عذاب کا مزہ چکھایا جائے جسے تم دنیا میں قبر کے فشار کے نام سے سنا کرتے تھے۔ میں نے کہا جہاں تک میں نے سن رکھا ہے فشار قبر کا تعلق تو مرنے والے کے جسم سے ہے، اس لیے تم قبرستان جا کر میری بے روح جسم کو جو عذاب دینا چاہتے ہو دے سکتے ہو۔ اس نے کہا فضول باتیں مت کرو، تمام گناہ تم انجام دو اور ہم اس بے جان جسم کو عذاب دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نیز تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قبر سے مراد وہ تنگ و تاریک گڑھا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد روح کا وہ مقام ہے جہاں وہ برزخ کے دوران رہے گی۔ جسم تو اس دنیا میں تمہارا ایک وسیلہ اور آلہ کار تھا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 5 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 6 کے آغاز میں اعضاء کس لیے ہیں کے عنوان سے کتاب کو دوبارہ شروع کریں گے۔